یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فیصل صاحب جو آپ فرما رہے ہیں ابھی 100% صحیح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا، اے ایمان والو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال شے کھاؤ اور نہ چلو شیطان کی راہ پر، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ کریمہ آ گئی۔ متعدد احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے رسول اللہ کا فرمان اللہ کے بعد، اور اس میں مذمت کی گئی ہے ہوڈنگ کی، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، ان سب کو کہا گیا ہے کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس قسم کی تاجر حرکت کرتا ہے، جو تاجر بدعنوان ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، وہ سب قیامت کے دن اللہ کے گناہ گار بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا اور وہ واصل جہنم ہو۔ دوسری جانب اگر وہ راست باز ہے، راست گو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں میں، شہداء میں، راست باز لوگوں میں شامل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تجارت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقاعدہ حلال شے ہے، طاہر طیب ہے، نیک ہے۔ اب اس میں اگر کسی قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اب یہاں پر آتے ہیں ہم اسلام کے ایک فلسفیانہ بیان پر۔ صحیح۔ اسلام میں وہ پاکیزہ دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس میں ہر وہ کام جس میں کسی قسم کا لکونہ ہو، جس میں کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے، جس میں بال کا تھاؤ حصہ شائبہ ہو، ڈاؤٹ فل ہو، اس کو ترک کر دینے کا نام جو ہے وہ متقی ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درد دیا ہے تو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرتا ہوا ہے جو ان کاموں میں جب بھی کبھی دینی امور میں، معاملات دنیاوی میں، گھر میں، بازار میں، اڑوس میں، پڑوس میں جب بھی کبھی کوئی کرے اور اس کے اندر کسی قسم کا شک پیدا ہو، اس کو ترک کر دے، اس کا نام ہے متقی، مومن۔ بے شک۔ اب یہاں پر اگر آدمی سوچ رہا ہے کہ یار جس طرح آپ فرمانے کتنی شرم کی بات ہے، واقعی میں بالکل شرم کی بات۔ یعنی جب میں سنتا ہوں اپنے عزیز اور اقارب اور دوستوں سے باہر کے، یا میرے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں یونیورسٹی کے ادھر ادھر پھیل گئے ہیں جا کر دنیا میں، ان سے جب سنتا ہوں کہ صاحب یہاں پر بڑی مہنگا، اس کا کہہ لیجیے کہ یورپ وغیرہ اور غیر مسلم ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں، یہ دارالاسلام ہے، وہ دارالحرب کہلاتا ہے، یہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہو، وہاں پر رمضان آنے سے پہلے 50% آف کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں پر آپ جس طرح فرما رہے ہیں ایک چیز 2 روز پہلے، 1 روز پہلے کچھ اس کی قیمت تھی اور اس کے بعد کچھ قیمت ہو جاتی ہے، ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا تھا، کدھر چلا گیا تھا، یہ سارا یہ مارکیٹ میں اس قسم کی تمام چیزیں پھیلانا، یہ صرف اور صرف اس کے اندر ان لوگ کہتے ہیں ماشا خور، یعنی مڈل مین ہوتا ہے، ہوڈنگ کرتے ہیں، یعنی اس کا لے کر رکھتے ہیں اس لیے کہ جب رمضان آئے گا تو بیچیں گے۔ اور جب وہ جو ٹیم جاتی ہے پکڑنے تو اس کے اندر پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم تو ایسے ہی لائیں گے، تو سڑا گلا مال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پرائز بریک اپ کے اندر یہ اصول ہے بزنس کا کہ جو مال خرید کے لائیں اس کو سیگریگیٹ کر لو، جو اس کے اندر خراب ہے اس کو نکال کر اس کے اوپر ویلیو ڈال دو، اوور ہیڈ ڈال دو۔ اور آج تک یہ مسلمہ ثبوت ہے کہ 5% سے زیادہ منافع نہیں ہے، صبح چلو 10% لے لو، لیکن اب آپ خود 100 کو 300 روپے پہ لے جاؤ گے تو وہ تو دسترس سے باہر ہوگی جس طرح آپ نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ڈرنا چاہیے اس ماہ سعادت سے، کیونکہ اس کی نیکیاں جتنی بڑی ہیں یاد رکھیے اس کے اندر بدی کرنے والا اتنے ہی بڑے عذاب کا ارتکاب ہوگا۔ 10 سے لے کر 700 نیکی اس روزے میں رمضان شریف میں رکھنے کی۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں خود جزا دوں گا، کہیں فرما رہا ہے میں اس کا کہہ لیجیے کہ خود اس کی جزا ہوں۔ بالکل۔
تو جب اتنے انعام و اکرام اس پر ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رانگ سائڈ جا رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو عقل کی بات ہے نا، کوئی آدمی کسی سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو کرو گے رمضان شریف میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو نقص سودا ہے۔ دیانت داری، ایمانداری، تقوی اختیار کرو گے، بندگان خدا کو فیض پہنچاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلا غش کر دے گا اور وہ اتنا فیض پہنچائے گا کہ جو تمہارے سان گمان سے بڑھ کر ہوگی۔ اب یہاں پر ایک کانسیپٹ اور آتا ہے، جی جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بات یہ ہے کہ اس کا حلال کی کمائی سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر حلال کی کمائی سے کچھ نہیں ہوتا تو رسول اللہ کے پاکیزہ دور سے لے کے وہاں تک تمام متقین سارے کے سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حلال پہ کیوں قائم رہے؟ حلال سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نشو نما کرتا ہے۔ اولاد کی جو آج لوگ پھر رہے ہوتے ہیں نا، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، میرے کلیجے بھائی میرا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ نہیں کہتے، یہ سارا فساد کس چیز سے؟ حرام کی کمائی سے۔ مفتی صاحب وہی بات ہے نا، حرام نوالا اندر جائے گا تو آپ اس سے کس طرح امید رکھ رہے ہیں حلال ہونے کی؟ بی بی 40 روز تک ایک حرام لقمہ چلا گیا، 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ فیصلہ شریعت۔ مفتی صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ڈنڈی مارنے والوں کو بھی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ڈنڈی مارنا، حرام خوری کرنا، گرہ فروشی کرنا، کم مال تولنا، اس پہ عذاب ہم نے دیکھا کہ قوموں پہ عذاب آئے ہیں۔ جی ہاں، ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو ناپ تول میں انصاف کرو، ذرہ برابر بھی فرق نہ کرو، اللہ برکت دے گا، یہ یاد رکھیں آپ۔ اگر حرام کماؤ گے تو پھر اس میں 2 کا حصہ ہوگا، وہ دونوں ڈال سے آتے ہیں، ڈال سے ڈاکو اس کی پرچی آ جائے گی اور ڈال سے ڈاکٹر۔ کماؤ خبر کما لو، یہ جتنے بڑے بڑے کما کے جو بڑے بڑے آپ کو پھولے پھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھولتے ہوئے پھلتے ہوئے بڑے بڑے، وہ ڈاکٹروں کے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا انجائنا ہو گیا، کیا ہو گیا یہ ہو گیا، کیا ہو گیا یہ بیماریاں ہو گئی۔ آپ یقین جانیے حلال کا لقمہ، ایک لقمہ صحیح ہے، پورے جسم میں نورانیت پیدا کرتا ہے، تمام بیماریوں سے دور کرتا ہے انسان۔ تو لہٰذا اب یہاں سوچ لیں، اتنا بہترین پروگرام آپ نے کیا ہے، اب اس پہ سوچ کر اگر کوئی آدمی پھر بھی غافل ہے، دیکھو یہ دارالاسلام ہے، یہاں پر بے علمی کا اعتبار نہیں ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ یہ دارالحرب میں تو کر سکتا ہے، نیا نودائزہ مسلمان ہے، بیچارے کو نہیں پتہ ہے، دینی تعلیم نہیں پہنچی۔ یہاں پر تو سارا کچھ سب کچھ ہے، یہ تو ملک ہی کہہ لیجیے دارالاسلام ہے، بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص کہے میں بڑا کہہ لیجیے کہ بے علم تھا، مجھے نہیں پتا تھا، جیسے ایک چور پکڑا گیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے آج شیطان نے بھڑکا دیا۔ تو ہم لوگ کھڑے تھے، ہم نے کہا یار یہ پہلے بتا تو شیطان پہ اس کا کہہ لیجیے کہ الزام کیوں لگا رہا ہے، کیوں اٹھایا یہاں سے پارک کی جانب؟ بات ہے نا مفتی صاحب کہ اگر آپ کو سب کچھ علم ہے اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو پھر یہ آپ یا تو وہ والے طریقے اپنا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیو کریں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر علم ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑا گناہگار ہے، جانتا بوجھتا ہے۔ بے علمی کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن علم کا گناہ جانتے ہوئے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔